خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آج کل ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ پچھلے پروگرام دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس وقت مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 20ویں باب میں ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ باب ایک سوال سے شروع ہوا تھا جو کہ اس زمانے کے فقیہوں اور سردار کاہنوں نے خداوند یسوع مسیح سے آ کر پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے 19ویں باب میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے وہاں پر کاروبار کرنے والے سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر کاہنوں نے، سردار کاہن نے اور فقیہوں نے مل کر خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو جاننا چاہا، اور خداوند یسوع مسیح ان کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت میں لے گئے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے۔ اور جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی انہیں کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے بپتسمہ پر خدمت کا اختیار ملا تھا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تمثیل کہی تھی جس کو ہم پاکستان کی تمثیل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس تمثیل کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں کو، سردار کاہنوں کو، فقیہوں کو، فریسیوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل ان کے بارے میں کہی تھی۔ یہ سب کچھ تو ہم نے دیکھا 20ویں باب کے پہلے حصے میں۔ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی مزید گروہ آئیں گے اور وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کریں گے۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کا بے عیب اور پاک ہونا ضروری تھا۔ اور یہ جتنے گروہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں کوئی گناہ، کوئی عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی عیب یا کوئی گناہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں نہ ملا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیلنج کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ اب یہ سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہم بھی مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے۔ انجیل جلیل میں یوں لکھا ہے، اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑے تاکہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے، اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، ایک دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا، اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔
بس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں غیر قوموں کے دالان میں بیٹھے ہیں اور مختلف گروہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں۔ ان میں سے تو بعض کلام مقدس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور بعض خداوند یسوع مسیح کو اپنی ہی کہی ہوئی کسی بات میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اور پیچھے کون ہے؟ وہ سردار کاہن، وہ فقیہ اور وہ فریسی۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس کی طاق میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑے تاکہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں۔ تو موٹیو تو بالکل سامنے ہے، ان کی نیت بالکل واضح ہو چکی ہے، اور ابھی پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوششیں بڑھا دی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے لوگوں کو راست بازوں کے بھیس میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ اس سے کوئی ایسا سوال کریں جس کا جواب اس کو پھنسا دے۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے، جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑے۔ تو نیت تو خداوند یسوع مسیح کو اس کی باتوں میں پھنسانے کی ہے، اس پر کوئی الزام لگانے کی ہے، کوئی موقع ڈھونڈنے کی ہے کہ وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر سکیں، لوگوں کو بھڑکا سکیں خداوند یسوع مسیح کے خلاف۔ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یروشلم میں اس وقت عید فصح کی بھیڑ تھی، اور اگر انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالا تو کہیں کوئی بلوا، کوئی بغاوت نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کو کسی ایسی بات میں پھنسانا چاہتے تھے کہ لوگ خود بخود اس کو سنسار کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن یہاں یہ لکھا ہے کہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دے۔ قتل کرنا چاہتے ہیں، مار ڈالنا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو، لیکن اس کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے۔ لہٰذا انہوں نے جاسوس بھیجے ہیں جو راست بازوں کی صورت میں آئے۔ انہوں نے اسے یہ سوال کیا کہ آئے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی سوال نہیں آیا، وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں اس سوال کو کرنے کا۔ ان کی چاپلوسی ان کی باتوں سے عیاں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اب سوال آیا، ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ رومی حکومت میں ترقی کا کام بہت تیزی سے چلتا تھا، انفراسٹرکچر کا کام بہت تیزی سے چلتا تھا، اور اس کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی۔ رومی سلطنت بڑھتی چلی جا رہی تھی، رقبے کے لحاظ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اپنی ڈومینیشن کے لحاظ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس بڑھوتی کے لیے
اس کو فنڈ کرنے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت رہتی تھی، تو جس بھی ملک کو، جس بھی قوم کو وہ فتح کرتے تھے ان پر وہ خراج لگا دیتے تھے، ان پر ٹیکس لگا دیا جاتا تھا تاکہ کار حکومت کو چلانے کے لیے رومی سلطنت کے پاس پیسہ ہو۔ اب ایک طرف تو غلام ہے، رومی حکومت کے تسلط میں ہے، اور ایک یہودی کے لیے اس بات کو برداشت کرنا ویسے ہی بڑا مشکل تھا۔ دوسرا، ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، خراج دینا پڑتا ہے۔ رومی شہری ہونے کے ناطے سے، جو ان کو پریویلیجز حاصل تھی، جو ان کو استحقاق حاصل تھے، ان کو فنڈ کرنے کے لیے وہ ٹیکس دیا کرتے تھے، اور یہ ان کو سخت ناپسند تھا۔ اب سوال کیا آیا، ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اب اپنی طرف سے وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کا پورا انتظام کر چکے تھے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ہاں، رومی حکومت کو قیصر کو خراج دینا جائز ہے، تو پھر وہ یہودیوں کو کہتے، دیکھو یہ تمہارا لیڈر، یہ تمہارا رہنما اس بات کا حامی ہے کہ آپ لوگ قیصر کو خراج دیں، اور یہودی اس کے خلاف ہو جاتے۔ اور اگر وہ کہتا نہیں، قیصر کو خراج دینا روا نہیں ہے، تو پھر وہ ایک دم سے پینتوس پیلاطس کے دربار میں اس کو لے جاتے اور کہتے کہ یہ شخص قیصر روم کے خلاف، رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا، غداری کرنے کا مرتکب ہوا ہے، یہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ قیصر کو خراج نہ دے۔ تو اپنی طرف سے تو وہ نہایت ہی فول پروف قسم کا پلان بنا کر لائے تھے کہ دونوں صورتوں میں وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسا لیں گے۔ ایک طرف یہودی اس کے برخلاف ہو جائیں گے، اور دوسری طرف وہ رومی حکومت کا سزاوار ٹھہرے گا۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس سے یہ سوال کیا ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، ایک دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اب خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دینار دکھا دو۔ اب خداوند یسوع مسیح اپنی جیب میں تو پیسے لے کر پھرتے نہیں تھے، پیسوں کی تھیلی یہودا اسکریوتی کے پاس ہوتی تھی۔ تو اس نے انہی لوگوں سے جنہوں نے سوال کیا تھا یہ کہا کہ مجھے ایک دینار دکھا دو، اور دینار کے اوپر قیصر روم کی شبیہ، اس کی صورت کندہ کی جاتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھر پوچھ لیا کہ اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ مسیحیت پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی معاشیات نہیں ہے، مسیحیت ہمیں کوئی معاشی قوانین نہیں دیتی، جبکہ دوسرے ادیان میں معاشیات پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جملہ پوری دنیا کی معاشیات پر بھاری ہے۔ جتنے بڑے بڑے عالموں نے، جتنے بڑے بڑے اسکالرز نے معاشی تھیوریز دی ہیں، یہ ایک جملہ خداوند یسوع مسیح کا ان سب پر بھاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، پس جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے معاشیات کو دو طریقے سے بانٹ دیا۔ ایک وہ جو حکومت کے ہم پر فرائض ہیں، حکومت جو ہم سے چاہتی ہے، حکومت جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے، یا یوٹیلیٹیز کے بل جو ہمیں، بجلی گیس پانی کے جو بل ہمیں بھرنے پڑتے ہیں، ایک طرف ان کا ذکر ہے،
اور دوسری طرف ہم جو خداوند کو لوٹاتے ہیں اس کے دیے میں سے اس کو لوٹاتے ہیں تاکہ اس کی کلیسیا کا، اس کے چرچ کا کام بھی چلتا رہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ خداوند کو میرے مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیا ہی اس نے ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اس میں سے اپنا حصہ رکھ کر مجھے دے سکتا تھا۔ اس کو میرے مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو سب کچھ صرف اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن حکومت ہمارے ٹیکسز کے بغیر یا ہماری یوٹیلیٹی کے بلز کے بغیر نہیں چل سکتی، اس کو ان پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اب یہ تو وہ بات ہو گئی جو بالکل سطحی طور پر اس جملے میں سے نکل کر آتی ہے، لیکن مجھے یہ اجازت دیجیے گا کہ میں اس آیت کو تھوڑا سا الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں 23ویں آیت سے۔ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، ایک دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھا اس پہ کس کی شبیہ ہے، کس کی صورت ہے؟ اور ظاہر ہے اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا کہ اس پر کیسر کی صورت کندہ ہے۔ اگلی آیت کو میں تھوڑا سا الٹ کر پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ان سے کہا، پس جس پر کیسر کی صورت ہے کیسر کو، اور جس پر خدا کی صورت ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ جس پر کیسر کی صورت ہے وہ کیسر کو، اور جس پر خدا کی صورت ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اب ظاہر ہے کیسر کی صورت تو اس دینار پر تھی جو خداوند یسوع مسیح نے انہی سے لیا تھا۔ خدا کی شبیہ کس پر ہے؟ خدا کی صورت کس پر ہے؟ اور اس کے لیے پھر ہمیں جانا پڑے گا پیدائش کی کتاب میں، اس کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیات پر، کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ نر اور ناری ان کو پیدا کیا، دونوں کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ اور جو اس سے پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ خدا کو ہمارے مال پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کی کلیسیا کا انتظام چلانے کے لیے ہمارے چندے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خداوند کو کس کی ضرورت ہے؟ وہ جس کو اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا تھا۔ خداوند کو میری ضرورت ہے اور خداوند کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنا آپ خداوند کو دے دیں گے، اپنا آپ خداوند کو ادا کر دیں گے، تو کیا ہماری جیبیں پیچھے رہ جائیں گی؟ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تو نئے عہد کے لوگ ہیں، ہمیں دے یکی دینی چاہیے یا نہیں؟ اور میرا جواب اکثر یہ ہوتا ہے کہ دے یکی تو پرائمری کلاس والوں کے لیے تھی، کہ جب کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں خدا کو کتنا لوٹانا چاہیے تو خدا نے ایک قانون بنا دیا دے یکی کا۔ مجھ سے تو خداوند دے یکی کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ تو مجھے کہہ رہا ہے اپنا آپ مجھے دے دے، اور جب میں اپنا آپ اس کو دے دوں گا تو پھر میں اپنی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ میری زندگی ہے، چاہے وہ میرے فیملی ہے، چاہے وہ میرا کاروبار ہے، چاہے وہ میرا مال پیسہ ہے، چاہے وہ میری املاک ہے، چاہے وہ میری جائیداد ہے، کیا اس کو میں خداوند سے منع کر سکوں گا؟ تو مسیحیوں کے لیے دے یکی نہیں ہے، 100 یکی ہے۔ ہم گن گن کر خداوند کو واپس نہیں کر سکتے۔ خداوند نے یہ کہا کہ اپنا آپ مجھے دے دو، اور جس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا، پھر
اس کی جیب بھی اس کی ہے, اس کا والیٹ بھی اس کا ہے, پھر اس کے لیے دینے کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. تو جس پر کیسر کی شبیہ ہے وہ کیسر کو دو, اور جس پر خدا کی شبیہ ہے وہ خدا کو دو. اچھا, یہاں پر پھر ہم یہ عذر بھی نہیں کر سکتے, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے دینی فرائض پورے کر دیتے ہیں, ہم سے جو خدا نے مانگا ہے وہ دے دیتے ہیں, ہم بجلی کا بل کیوں بھرے, ہم کیوں نہ بجلی کی چوری کریں, یا ہم گیس کے بل کیوں بھرے, ہم حکومت کو ٹیکس کیوں دیں. ایک کے بدلے میں ایک نہیں ہے. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دینا, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا ہے. یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنے سارے دینی فرائض پورے کر دیے ہیں, اس لیے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا حکومت کو دینے کے لیے, ریاست کو دینے کے لیے, یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا. اگلے دن آپ کی بجلی کٹ جائے گی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بالکل یہ بیلنس ہمیں سکھا دیا, یہ توازن ہمیں سکھا دیا کہ ہاں تمہارا سب کچھ میرا ہے, لیکن جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرنا ضروری ہے. جو تمہاری ریاستی یا حکومتی اوبلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. ایک طرف خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھے رسپانسبل میونسپل سٹیزنز بن جائیں, اچھے شہری بن جائیں, ذمہ دار شہری بن جائیں, اور دوسری طرف خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے ذمہ دار مسیحی بن جائیں. اور ان دونوں چیزوں میں توازن لانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ کال ہمارے لیے کافی ہے. جو کیسر کا ہے کیسر کو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگوں کے سامنے اس کال کو پکڑ نہ سکے, بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے. کوئی مقابلہ نہیں ہے نا ان کا اور خداوند یسوع مسیح کا. ہنسانے آئے تھے, خود ہنس کر چلے گئے. اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, اب صدوقی آ گئے, اور صدوقیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے, وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. anything that was here after, یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت کہانی گھڑی. وہ یعنی بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن جو کچھ انہوں نے کہا, کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں؟ ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا, اے استاد, موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے. چنانچہ 7 بھائی تھے, پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا, پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی, اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے, آخر کو وہ عورت بھی مر گئی. پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی. اپنی بدعت کو پروف کرنا چاہتے ہیں, اس غلط تعلیم کو پروف کرنا چاہتے ہیں جس پر وہ چلتے ہیں, اور اس کے لیے ایک اتنی لمبی چوڑی کہانی گھڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے. جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہے, یہ خداوند کی شریعت کے عین مطابق تھا. سیکیورٹی, معاشرے میں ایک بیوہ کی سیکیورٹی کے لیے یہ حکم دیا گیا. اس قانون کو ہم the law of levirate marriage کہتے ہیں, کہ اگر کسی شخص نے شادی کی اور وہ مر گیا, بے اولاد مر گیا, تو اس کی دلہن کو, اس کی بیوی کو اس کا بھائی بیاہ لے, اور ان سے جو پہلی اولاد ہوگی وہ پہلے بھائی کے نام سے کہلائے گی. اس طرح پہلے بھائی کی نسل بھی آگے چلتی رہے گی, اور اس بیوہ کا جو عین جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اس کا بھی معاشرے میں مقام بنا رہے گا. ایک اچھا قانون تھا لیوریٹ میرج کا,
لیکن یہاں پر اس کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک غلط رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ 7 بھائی تھے، ایک نے بیعہ کیا، بے اولاد مر گیا، اس کی بیوی دوسرے کے پاس چلی گئی، دوسرا بھی بے اولاد مر گیا، ہوتے ہوتے 7 بھائیوں نے اس ایک عورت سے شادی کی، اور سوال کیا کیا گیا کہ قیامت کے دن وہ ان میں سے کس کی بیوی کہلائے گی؟ یاد رکھیے گا، بیک آف دا مائنڈ کیا ہے؟ ہم تو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو انڈورس کر دے۔ اب کیا ہوا؟ اب جواب سنیے گا یسوع کا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیعہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کرے اور مردوں میں سے جی اٹھے، ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں کہ بیعہ شادی تو صرف اس دنیا کے لیے ہے، وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وجہ بھی بتا دی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہوگی، اور جہاں موت نہیں ہوگی تو ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کو ریپلیس نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ اگلی نسلیں پیدا ہوتی رہیں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایک وقت پر آ کر تو کوئی انسان بھی اس کرۂ ارض پر نہیں رہے گا۔ چونکہ یہاں موت ہے، یہاں پر افزائش نسل کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں چونکہ موت نہیں ہوگی اس لیے افزائش نسل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور اس مد میں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے۔ یسوع مسیح سے 2 سوال کیے گئے، کیا قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، اگرچہ کہ امپلائڈ تھا، یہ تھا کہ مردوں کی قیامت ہوگی یا نہیں۔ یسوع مسیح نے ایسے جواب دیے کہ ان کے منہ بند ہو گئے۔ وہ جواب کیا تھے؟ ان کو جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔